اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کس قوم پر مبعوث ہوئے، آپ علیہ السلام نے کتنے برس دین الہی کی تبلیغ کی اور آپ کی قوم پر عذاب الہی کیوں نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اولاد قابیل پر مبعوث ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے بھی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ: اور بھیجا ہم نے نوح کو اس قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر دین حق کی دعوت دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ چھپا لیتے، جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مار مار کر آپ علیہ السلام کو بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر کہتے، اے لوگو تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہتے، لیکن یہ کافر قوم اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی اور یہ ایک بات نہ سنتی۔ اس قوم کے بوڑھے لوگ مرتے وقت اپنے نوجوانوں کو تنبیہ کرتے کہ نوح کی باتوں میں نہ آنا اور اسے اذیتیں دیتے رہنا، اپنے باپ دادا کے دین یعنی بتوں کی پوجا نہ چھوڑنا، اور یہ ظالم نوجوان حضرت نوح علیہ السلام پر اتنا ظلم کرتے کہ آپ علیہ السلام کو مار مار کر لہو لہان کر دیتے۔ لوگ آپ علیہ السلام کو مردہ تصور کر کے کپڑے میں لپیٹ دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی اذیتوں کو برداشت کرتے کرتے تھک گئے۔ آپ علیہ السلام کی 950 برس کی محنتوں سے صرف 80 لوگ ہی دین حق کی طرف راغب ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی سرکش قوم کے لیے بد دعا کی۔ اس کا ذکر مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح آیت نمبر 26 تا 28 میں قرآن مجید میں کیا ہے۔ ترجمہ: نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، تو روح زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو ہم نے اس کی مدد کی اور اسے کشتی بنانے کا حکم دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، اور نہ ہی وہ بڑائی کے کام سے واقف تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، کھجور کے درختوں کو کاٹ کر لکڑی لاتے، لکڑی کے تختوں کو جمع کر کے کیلیں لگاتے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے 100 سال میں اپنی کشتی کو مکمل کیا۔ آپ علیہ السلام کی نافرمان قوم روزانہ آپ علیہ السلام کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کہتی اور کہتی کہ یہاں پانی نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے اور صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں، جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح سے اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی کے 3 درجے تھے، نیچے والا جانوروں کے لیے، درمیانے والا درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا درجہ چرند پرند کے لیے۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، اس کشتی میں مختلف جانوروں اور چرند پرند کے جوڑوں کو سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ مختلف چرند پرند جانوروں، خواہ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار تھے، کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہا، آؤ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا اور دین الہی پر ایمان لائے گا وہ اللہ کے امان میں ہوگا۔ تو پوری قوم ہنستی رہی۔ آپ کے ساتھ 80 لوگ سوار تھے، جن میں آپ کے فرزند حام، سام، صافت اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر مسلسل 3 دن آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے پانی اگلنے لگا، اور وہ قوم پھر بھی کفر میں مبتلا رہی اور ہنستی رہی۔ وہ کافر اونچے اونچے پہاڑوں کی طرف جانے لگے۔ وہ نادان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان تھم جائے گا۔ ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اور ان کی بیوی بھی شامل تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اللہ کی کشتی میں آ جاؤ۔ تو کنعان نے کہا، میں اونچے پہاڑ پر ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تبھی اونچی لہر آئی اور وہ غرق ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس قوم کی ہنسی بند ہو گئی، کیونکہ وہ پانی گھروں سے اوپر ہونے لگا اور سارا شہر، غرض یہ کہ پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی اور کفار قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ 40 دن تک طوفان نوح مسلسل چلتا رہا، لیکن 40 دن بعد بارش رک گئی، پانی زمین سے اترنے لگا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں تیرتی رہی۔ بالآخر دریائے دجلہ کی سمت کوہ ارارات کی چوٹی جودی سے جا لگی اور ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جا کے زمین پر دیکھ پانی خشک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اپنی چونچ میں اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور یوں آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھی تمام چرند پرند جانور سب خشکی پر اتر گئے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے سام سے عربی نسل چلی اور حام سے سوڈانی نسل چلی اور صافت سے ترک نسل چلی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد نے دنیا کو آباد کیا۔